السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل کے اوپر کچھ بات ہو رہی تھی جو کہ ادھوری رہ گئی تھی۔ اب توکل کیا ہے؟ توکل وہ ہے جو آگ میں جانے سے نہ ڈرے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے کہا کہ آگ میں ڈالے، تب بھی وہ اس بات سے نہیں کترائے تھے کہ وہ آگ میں جل جائیں گے یا کچھ ہوگا۔ کیونکہ انہیں اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اللہ ہی انہیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ توکل کیا ہے؟ توکل وہ ہے جو اپنے نامولود بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دے، اس توکل پہ کہ اللہ ہی اس کا بہترین کارساز ہے۔ اور جیسا کہ اللہ ہی نے پھر حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پرورش دی۔ توکل کیا ہے؟ توکل وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کیا جاتا ہے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو کیسے کھانا ملا، کیسے ہوا ملی، کیسے وہ زندہ رہے اتنے عرصے تک، وہاں تک انسانی سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ کیسے یہ سب ہوا ہوگا۔ لیکن وہاں رہ کر بھی انہوں نے اللہ ہی پر توکل کیا اور بار بار ایک ہی ورد کیا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ اب ہم ہر مشکل کے وقت کی دعا پڑھتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ جو ویران بستی میں اپنے بچے کو چھوڑ جائے اسی اللہ کے بھروسے، کیونکہ اللہ ہی کا حکم تھا اور اللہ ہی کے بھروسے چھوڑا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو ان کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اس وادی میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں کچھ یوں ڈسکرپشن ہے اس ایریا کی کہ وہ چاروں سائڈوں پہ جب آپ دیکھیں گے تو وہ بڑے بڑے پتھریلے پہاڑ ہیں چاروں سائڈوں پہ، اور جہاں تک بھی نظر جاتی ہے وہاں تک کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آیا۔ چاروں طرف سے پہاڑ اور بیچ میں ایک ویران جگہ، وہاں پہ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ جاتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر وہیں پہ وہ چکر کاٹ کے انہوں نے صحیح کی اور ان کی ایڑیوں سے چشمہ پھوٹا اور پانی انہوں نے پیا۔ وہ سارا ایک جو ہے الگ سے واقعہ ہے پورا۔ پھر آتا ہے کہ توکل کیا ہے؟ توکل وہ ہے جو تیز چھری کے نیچے بھی اپنے جوان بیٹے کی گردن رکھتے، جیسا کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، اور وہ دونوں ہی اس آزمائش میں پورے شریک تھے اور وہ دونوں ہی اس آزمائش سے پورے اترے۔ توکل کیا ہے؟ جو کنویں میں پھینکا جائے اپنے سگے بھائیوں کے ہاتھوں اور کنویں کے اس اندھیروں میں اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ اللہ ہی اس مشکل سے نکالے گا، جیسا کہ حضرت یوسف نے کیا۔ یہ سب کچھ مثالیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تو یہ توکل ہے۔ اب اس میں چند آج کل کے جو لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو ایسا کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، جو آج کل کے نئے مسلمان ہیں۔ لیکن بات ساری پھر یہ ہے کہ آپ اس لیول کا تقویٰ نہیں رکھ سکتے، آپ اس لیول کا توکل نہیں کر سکتے، لیکن آپ کوشش تو کریں، کیونکہ جب آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے تو اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ آپ اس سوچ کے ساتھ چلیں کہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ اس میں صرف اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے اور اللہ آپ کو توکل اور صبر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس سے بہترین دعا اور کوئی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ الوکیل ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اور یہ بھروسہ ہی توکل ہے، اور یہی ساری زندگی اور ایمان کا مقصد ہے۔ شکریہ۔